اگر خلاف ازاں کچھ زبان سے نکلے گا تو میرا دین بھی کافی کما سے نکلے گا. زمانہ سن لے غلام بلال ہیں ہم لوگ. یہ آفتاب ہماری ازاں سے نکلے گا, یہ آفتاب ہماری ازاں سے نکلے گا. ایک دم سٹ کے بیٹھ جائے, دل جمعی کے ساتھ بیٹھ جائے, پوری توجہ کو ادھر مخاطب کرتے. آخری شعر پڑھتا ہوں کہ اسی کے ہاتھ میں اس کی زبان دے دیں گے, اسی کے ہاتھ میں اس کی زبان دے دیں گے, نبی کے نام کا حساس کے جان دے دیں گے. وہ اصل میں فجر کو انگلی اٹھائی ہے جس نے, ہم اس کے سینے پہ چڑھ کر اذان دے دیں گے, ہم اس کے سینے پہ چڑھ کر اذان دے دیں گے. سمجھ بنا تمہارا بنا خالی آپ کا تقدیر اپ لوگ چلو. نعت خوان مصطفیٰ حضرت حافظ قاری محمود رضا صاحب علی جناب, نعت خوان مصطفیٰ محمد شہاب الدین صاحب و دیگر معزز سامعین سامعات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما صدق الله مولانا العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ, ہماری اور آپ کی یہ تقریب یعنی ہماری اور آپ کی یہ محفل مبارک شادی خانہ آبادی کے موقع پر رچائی گئی ہے. دعا ہے کہ رب قدیر اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کے لیے گوشۂ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے. اللہ پاک شادی کے تمام مراحل میں آسانیاں پیدا فرمائے اور اس شادی کو واقعتاً خانہ آبادی بنائے, شریعت و سنت پر زوجین کو بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے.
آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اور اپنے کریم انتہائی ادب احترام عقیدت محبت لگن کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور نبی رحمت شفیع امت نیسے بے کساں چارہ ساز دردمنداں شفیع آسیاں سرور کون و مکان سیاح لامکان یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ وسلم ارواح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں والہانہ ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں آواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات انتہائی قابل مبارکباد ہے تمامی حضرات کہ آپ نے ایک عظیم شان دینی اجلاس کا انعقاد کیا اور خصوصیت کے ساتھ برادر گرامی جناب محمد عظیم صاحب کہ انہوں نے شادی خانہ آبادی کے موقع پر ناجائز کاموں سے ہٹ کر کے ایک اچھے کام کا انتخاب کیا اور حضور کی میلاد سے اس پروگرام کی یعنی شادی کے پروگرام کی شروعات کی۔ اللہ پاک شادی کے پروگرام میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور تمام سنیوں کو ناجائز اور حرام کاموں سے بچ کر کے ہمارے بھائی عظیم کی طرح نیک کام اور نیک محفلوں کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائے۔ سر شام سے لے کر آپ حضرات نعتیں بتائیں دینی باتیں سماعت کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوا، انتہائی اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھے، جس طرح آپ کا ساتھ ہوگا اسی طرح کچھ باتیں کریں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے آئیے ایک بار اور درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی تقریر کا عنوان میں نے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت سورہ حاقہ کی ابتدائی آیات کو بنایا ہے، جس میں اللہ پاک نے قیامت کا ذکر کیا ہے اور قیامت کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے عجیب سی بات ہے، موقع ہے شادی کا، بات قیامت کرنے لگے۔ موت کی بھی کرتے تو غنیمت تھی، جب سب مر جائیں گے اس کی بات کرنے لگے۔ شادی کے موقع پر موت کا پیغام ہی ضروری ہے اور آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ ویسے تو نکاح کے موقع پر اپنی اپنی خواہشوں میں اور کاوشوں میں لوگ لگے رہتے ہیں، ورنہ نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ ایک عظیم پیغام ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم کیا اکثر پڑھانے والے بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ نکاح پڑھانے میں چند آیتیں پڑھی جاتی ہیں، رب کا کلام پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی موت ہوتا ہے، اس میں بھی موت ہوتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں آیتیں پڑھوں۔ آپ درود شریف پڑھیے پھر میں پڑھوں، اور پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
اے لوگو اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے یہ کیوں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس ایک جان سے اللہ پاک نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا فرما کر اللہ پاک نے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ پاک تم سب پر زبردست نگہبان ہے۔ یہ ایک آیت ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ اے لوگو یا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو صرف ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اسی ایک جان سے پوری دنیا میں مرد و عورت پھیلا دیے پیدا کرتے۔ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک نے اپنی قدرت سے انہیں پیدا فرمایا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا جنت میں، اور پھر انہی دونوں میاں بیوی سے اللہ پاک نے پوری کائنات میں انسانیت کو فروغ دیا اور انسانوں کو پیدا فرمایا، مرد بھی پیدا فرمائے اور عورتیں بھی پیدا فرمائی۔ شادی کا موقع ہوتا ہے، ہر مرد کو جوان ہونے کے بعد ایک ضرورت پیش آتی ہے اپنے ہم جنس سے تلذذ حاصل کرنے کی، اپنے ہم جنس سے فائدہ حاصل کرنے کی۔ جب تک اس کا ہم جنس نہ ہو تب تک اسے سکون نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پیدا کیے گئے، جنت میں تھے، جنت میں نعمتیں ہیں، جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، حور و قصور بھی ہیں، ہیرے جواہرات بھی ہیں، کھانے کے لیے لذائذ بھی ہیں، ہر قسم کے پھل اور فروٹ بھی ہیں، ہر قسم کے پرندے بھی موجود ہیں، ہر قسم کا بھنا ہوا گوشت جب طبیعت چاہے تب وہاں ملتا ہے، یہ سب کچھ وہاں موجود تھا۔ جنت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، مگر جناب آدم کو وہاں سکون نہیں ہوا۔ اللہ نے حضرت آدم کو خواب کی حالت میں کیا اور پھر بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہا، میں نے آدم کے لیے بیوی پیدا کیا تاکہ آدم کو سکون حاصل ہو جائے۔ جب جناب آدم کو جنت میں بغیر بیوی کے سکون نہیں مل سکتا ہے تو بتاؤ اس دنیا میں کسی کو بغیر بیوی کے سکون کہاں سے؟ لیکن شریعت کے حدود سے باہر نہ جایا جائے اور اس شادی کو سنت مصطفیٰ سمجھ کر کے اپنایا جائے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے شادیاں کی جائیں۔ ایک جائز طریقہ جو رکھا گیا ہے نکاح کیا جائے، سبحان اللہ۔ تو نکاح میں مشغول ہونا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ نکاح کی محفل میں شریک ہونا نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ ان محفلوں کو فروغ دینا ہزاروں قسم کے ناجائز کاموں سے لوگوں کو بچانا ہے، اور ان کو جتنا زیادہ فروغ دیا جائے گا، نکاح کی محفلوں کو آباد کیا جائے گا، جتنا زیادہ نکاح کو سستا کر دیا جائے گا اتنا ہی زیادہ لوگوں کے لیے زنا مہنگا پڑ جائے گا، اور اگر نکاح کو مہنگا کیا گیا تو زنا سستا ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئے حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نکاح کو سستا کرنے کی کوشش کریں۔
گاڑی گھوڑا چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ بھی آپ اتنا سستا کر ڈالیے نکاح کو کہ کوئی باپ بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے. مچل کے بولے نہ سمجھے. یہ طریقہ ہے. قرآن اور حدیث کا فرمان بھی یہی ہے اور حضور کی سنت بھی یہی ہے. حضور چاہتے جو چاہتے اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دیتے. حضور ہاتھ اٹھاتے تو جنت کی نعمتیں آ جاتی. حضور اگر چاہتے تو تمہاری طرح صوفہ سیٹ نہ دیتے بلکہ ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے وہ تخت دے دیتے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ جنت میں ایسے تخت ہوں گے علی سرر مصفوفہ، ایک دم ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے. تو حضور جو چاہتے جتنے جواہرات چاہتے جتنے ہیرے چاہتے جس طرح کا جو چاہتے دے دیتے اپنی بیٹی کو. مگر حضور نے قیمتی کے سامان دیے اور بہت معمولی قسم کے سامان دیے تاکہ ایک سنت قائم ہو جائے کہ بیٹیوں کو لوگ آفت نہ سمجھیں اور نکاح سستے ہو جائیں. نکاح سستے ہو جائیں. مسجد میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے کر دیا. کاش ایسا ہو جائے آسانی کے ساتھ مسجدوں میں نکاح ہو جائے. مگر بیاہ ہوا مسجد تو جاتے ہی نہیں کبھی. مسجد بہت مبارک جگہ ہے اور نکاح بھی بہت مبارک کام ہے. میں چل کے بولے گا سبحان اللہ. ہاں تو مسجدوں میں نکاح ہو جائے تو ہر قسم کے لعب و لعب سے معاملہ صاف ہو جائے اور بہت کم خرچے میں نپٹ بھی جائے. اور اگر حضور کی سچی غلامی ہم اختیار کر لیں، حضور کی سنت پر اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے لگے اور اپنے بیٹوں کا نکاح لوگ بھی اسی طرح کرنے لگے تو سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا سکون دونوں کو مل جائے، بیٹے والوں کو بھی بیٹی والوں کو بھی، کہ کوئی نیتا اتنا سکون نہیں دے سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ کرنے سے ہوگا، ہمارے چیخنے سے نہیں ہوگا نہ سننے سے ہوگا. اللہ پاک توفیق دے. درود شریف پڑھیں اللہم صل بلند آواز سے پڑھیں. ذرا اس کی آواز بڑھائیے، آواز جو ہے کھینچ رہا ہے تھوڑا سا. اللہ نے پیدائش کا ذکر کیا. کس کا ذکر کیا؟ پیدائش کا ذکر کیا. تمام انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا. تمام انسانوں کی. اللہ نے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، اللہ پاک نے تم سب کو پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا. اصل پیدائش انسان کی اللہ نے اس آیت میں بیان کی اور یہ آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. پھر اللہ نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے مرد بھی بنائے اور عورتیں بھی بنائیں اور اتنے مرد اور عورتیں اللہ نے پیدا فرمائے کہ پوری دنیا کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا، پھیلا دیا. بس فمنہما رجال کثیر و نساء، انہی دونوں میں سے آدم اور حوا میں سے اللہ نے اتنی برکتیں دی کہ پوری دنیا میں مرد اور عورت پھیل گئے. اب ایک جماعت وہ ہے جو کہتی ہے اب ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہوا، وہ کہیں گے حضور کی پیدائش دکھاؤ. حضور کی پیدائش پڑھتے ہو، حضور کا میلاد کرتے ہو، میلاد کہہ لو یا پیدائش کہہ لو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ وہ کہتے ہیں حضور کا میلاد قرآن میں کہاں ہے، حضور کا میلاد قرآن میں کہاں ہے، حضور کی پیدائش کہاں ہے، اس کا ثبوت بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، ترمذی میں دکھاؤ، ابو داؤد میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ. میں کہتا ہوں 4 10 1 درجن بیٹوں کے باپ ہو گئے اور بار بار تم نے خطبہ نکاح میں یہ آیت سنی ہے. اللہ نے حضور کی بات نہیں کی ہے بلکہ بدو نبدو خیراتی شبراتی سب کا ذکر اس میں کیا ہے اور سب کی پیدائش کا ذکر کیا ہے. پھر میرے آقا کی پیدائش کی شان تو اللہ نے الگ الگ ہے. تمہیں قرآن میں حضور کی پیدائش نظر نہیں آتی ہے، یہاں تو سب کی پیدائش کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اور رسول کی شان تو اللہ نے الگ سے بیان کی ہے، رسول کی پیدائش اللہ نے الگ سے بیان کی ہے. تو اللہ نے وہاں دوسرا انداز اختیار کیا ہے. کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. ایک بار کہیے نا سبحان اللہ.
وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن کتاب آئی. کیا ہی بولیے؟ روشن کتاب آئی. ایک آیت میں نے پڑھی، چلے یہ چاروں آیتیں پڑھ لیتے ہیں. دوسری آیت کون سے پڑھتے ہیں؟ میں پڑھوں کیا آپ پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے، پڑھنے کے لیے ہمیں بیٹھے ہیں. آپ ایک درود شریف پڑھو. درود شریف پڑھنا بہت باعث برکت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. دوسری آیت پڑھی جاتی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور ہرگز نہیں مرنا مگر مرنا تو مسلمان بن کے ہی مرنا. کیوں میاں خطبہ پڑھا جا رہا ہے، نکاح کا ہو رہی ہے شادی، اور اللہ فرماتا ہے مرنا تو ہو کے مرنا مسلمان. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ پاک ادھر پیدائش کا ذکر کیا اور ادھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ کوشش یہ کرنا کہ جب بھی مرنا تو غلام مصطفیٰ بن کر مرنا، شریعت کا پابند ہو کے مرنا، مسلمان بن کے مرنا. مطلب یہ ہے کہ پیدا کیا میں نے، اور پیدا کیا ہے اسی لیے تاکہ تم دنیا میں نیکوکار بن کے رہو اور مسلمان بن کے رہو بھی، اور مسلمان بن کے دنیا سے آؤ بھی. اور اگر مسلمان بن کر کے دنیا سے گئے، لے جاؤ باجا والے یہ پیغام دیا جاتا ہے خطبہ نکاح میں کہ ایمان والو اللہ سے آپ بھی بولو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر مسلمان بن کے ہی مرو. یعنی پوری زندگی مسلمان بن کے رہو اور اسی حال میں مرو. اگر مسلمان بن کے مرے سبحان اللہ تو فرشتے احترام کر کے تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے. میں چل کے بولے نا سبحان اللہ. یہ دو آیت پڑھ گئے، تیسری بھی پڑھیں، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں پھر تقریر شروع کرتے ہیں. کہو گے پھر تقریر ہوگی کبھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات اچھی کہو. بات اچھی کہو، نرم بات کہو، پیار بھری بات کہو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور بات اچھی کرو گے، سچی کرو گے، تو اللہ پاک تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جو اللہ و رسول کا فرما بردار ہوا وہی حقیقت میں فوز عظیم سے ہمکنار ہوا. یعنی جو اللہ و رسول کا ہو گیا حقیقت میں بڑی کامیابی اسی نے حاصل کر لی. یہ آیت اچھا آخر میں جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بات درست کہو، سچی بات کہو، اچھی بات کہو، نرمی سے بات کہو. یہ سب معنی سدیدہ کے ہوتے ہیں. شادی کے بعد نرمی ختم ہو جاتی ہے، ماں باپ سے جو لہجہ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے. پھر تھوڑے دن بیوی سے بڑا پیار کا لہجہ ہوتا ہے، اس کے بعد بیوی سے بھی لہجہ بدل جاتا ہے.
جب دیکھو کچ 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 کچ، جب دیکھو تو تو میں، جب دیکھو لڑائی جھگڑے، جب دیکھو پریشانیاں، جب دیکھو تو لڑائیاں جھگڑے، پھر اللہ خیر فرمائے یہ جھگڑا کبھی بڑھتا ہے تو پھر سسرال والوں سے اس طرح جھگڑا بڑھتا ہے کہ پورا رگڑا بن جاتا ہے. پھر یہ جھگڑا گھر میں نہیں ہوتا، تحصیل میں ہوتا ہے، پھر یہ جھگڑا کورٹ میں ہوتا ہے، پھر ہائی کورٹ سے وہ آگے اٹھ کر کبھی سپریم کورٹ تک ہوتا ہے. پھر اتنا بڑھ جاتا، اتنا بڑھ جاتا الامان والحفیظ کہ دونوں طرف سے بندوقیں نکل آتی ہیں اور یہ جھگڑے جنگلات میں ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ ان تمام مصائب سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. اگر قرآن کے پیغام کو سینے سے لگا لیں، بعد شادی ہمارا لہجہ بدلے نہ گھر والوں سے، نہ سسرال والوں سے، نہ اپنی بیوی سے، بلکہ اچھی اور نرم بات کرتے رہے تو جنت کا نشان ہمارا گھر بن جائے. ہمارے گھر میں بھی کوئی پریشانی نہ ہو، ہمارے سسرال میں کسی کی پریشانی نہ ہو. کتنا اچھا پیغام دیا جاتا ہے. اور ہر جگہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہوئی، ہر جگہ اللہ سے. پہلی آیت میں بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے. پھر تیسری آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور نرمی سے بات کہو، نرم بات کہو، اچھی بات کہو، پیار بھرے لہجے سے بات کہو. گھر میں تمہارا لہجہ اچھا ہو، بیوی کے ساتھ بھی تمہارا لہجہ اچھا ہو، سسرال والوں کے ساتھ بھی تمہارا لہجہ اچھا ہو. اگر بیٹی بہو بن کے جاتی ہے تو ساس کے ساتھ اس کا لہجہ اچھا ہو. اگر کوئی ساس بنی ہے تو بہو کے ساتھ بیٹی والا لہجہ ہونا چاہیے. یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، تمام ایمان والوں کے لیے ہے. اب اگر ساس کا لہجہ نرم ہو جائے بہو کے ساتھ تو بہو اور ساس کے درمیان کے رگڑے ختم ہو جائیں. اگر یہ بہو جو ہے اس کا معاملہ بالکل ماں کی طرح ہو جائے اور جیسا لہجہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی لہجہ ساس کے ساتھ ہو جائے تو پھر بہو اور بیٹی، بہو کے درمیان اور ساس کے درمیان جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ یہی حال شوہر اور بیوی کے درمیان ہو جائے، پھر نند اور بھاوج میں یہی ہو جائے. ایمان والے سب ہیں نا، یہاں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا ہے، تمام ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اور پورا پریوار ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو سب کے سب اگر اپنے لہجے میں نرمی اختیار کر لیں تو بتاؤ سختی آئے گی. اور جب سختی لہجے میں نہیں آئے گی تو اگر اس بات پر دنیا عمل کر لے کہ سب اپنے لہجے نرم کر لیں، سب منکسر المزاج ہو جائیں، سب خاکسار ہو جائیں، انانیت کا بوجھ سب سے اتر جائے تو سب کی زندگی سمر جائے. میں چل کے بولے نا سبحان اللہ. مگر ایسا نہیں ہو پاتا. دونوں پڑھے لکھے نہیں ہوتے، دونوں نہیں سمجھتے، پڑھے لکھے ہو کہ کبھی کبھی نہیں سمجھتے تو پھر پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور میاں بیوی میں اگر جھگڑے بڑھ جائیں، جو لوگ شادی شدہ ہیں جانتے ہیں، تو پھر چاہے جتنا عیش و آرام کا سامان گھر میں بھر لو، اکٹھا کر لو، پوری ایجنسی لے آؤ، سکون اور آرام کی چیزیں لے آؤ، مگر گھر میں آؤ گے اگر بیوی ٹررائی کی بولی تو سارا سکون غارت. آپ نے کہا کہ پانی لے آؤ تو کہتے ہیں ہاں جانی تو پھیل گیا ہے، بیٹھے رہو. ہم بھی گھر میں بیٹھی نہیں تھی، بس آرام گائے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر بیوی بھی پڑھی لکھی ہو، شوہر کا احترام جانتی ہو تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بیویوں میں سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جب اس کا شوہر گھر میں آئے تو اسے خوش کر دے. مچل کے بولے گا سبحان اللہ. اور اس کے لیے بھی حکم ہے کہ جائے تو یہ نہیں کہ پھوتل بگاڑ کے جائے تو مسکرا کر جا کر کے سلام کرے، یہ نہیں کہ ٹررائے کے گھس جائے. کہاں ہے؟ کھول دروازہ. جب دونوں کے درمیان نرم لہجے ہوں گے، ادھر سے بھی نرمی ادھر سے بھی نرمی، سبحان اللہ، تو دونوں کو سکون حاصل ہوگا، دونوں کو سکون میسر ہوگا. اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک موقع تھا میں نے بتا دیا. اللہ نے تینوں آیتوں میں ڈرنے کی بات کی کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو، شادی کرو جب بھی رب سے ڈرتے رہو، ناجائز کام نہ کرو. شادی ہے لوگ سمجھتے ہیں چلو ناجائز کام جتنا کرنا ہے کر لو، ڈی جے لے آؤ، ناچ لو، تھرک لو، کود لو، مچل لو، رقص کر لو، جو کرنا ہے کر لو. بار بار تو شادی نہیں ہوتی ہے. ارے تجھے کیا پتا ہے کہ اسی شادی کے موقع پر تجھے بیوی سے ملاقات بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟
تو نے بہت سارے ایسے واقعات اور حادثات بھی دیکھے ہوں گے کہ دولہا بن کے گیا ہے، دلہن کے پاس واپس بھی نہیں آیا ہے، راستے ہی میں حادثہ ہو گیا اور موت کے گھاٹ اتر گیا ہے، کیا خبر ہے کہ اس لمحے موت ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے بار بار کہا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، دنیا میں رہو تو بھی اللہ سے ڈرو، شادی کا ماحول ہو جب بھی اللہ سے ڈرو، گھر میں رہو جب بھی اللہ سے ڈرو، بیوی کے حقوق کی بات ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی بات ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا رہے گا تو کسی کا حق نہیں دبائے گا، بلکہ وہ نیکوکار بن کر کے سب کے حقوق کی ادائیگی کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر کی ضرورت میرے عزیز۔ آپ ایسا کریں اپنے گھروں میں ایک اچھا ماحول پیدا کریں، حضور کے غلام بن جائیں، اللہ سے ڈریں، حضور کی سنتوں کو اپنائیں، حضور کی سنتوں پر عمل کریں، حضور کے میٹھے بول پر عمل کریں، آٹومیٹک آپ کی زندگی سمجھتی چلی جائے گی، گھر میں سکون آتا چلا جائے گا۔ سکون مال سے نہیں ملتا ہے، سکون جائیداد سے نہیں ملتا ہے، سکون بہت زیادہ مال و اسباب اکٹھا کر لینے سے بھی نہیں ملتا ہے، سکون ملتے تو اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ اور جب بندہ پوری زندگی اللہ و رسول کی فرما برداری میں گزارے گا تو پھر پوری زندگی میں سکون آ جائے گا، پوری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اور اگر سکون مال و اسباب سے مل جاتا تو سب کو سکون ہو جاتا، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل لوگوں کو بات کرنے کا بھی اپنے عزیزوں سے ٹائم نہیں ملتا، بزی ہیں، کیا ہے بولو، بزی ہیں، بغیر بزنس کے بھی بزی ہیں، اتنے بزی ہیں کہ اپنوں سے سلام کا بھی موقع نہیں، اتنے بزی ہیں، سب کچھ ہے، کھانے کو ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے۔ ارے جن کے بنگلے بڑے بڑے آپ دیکھتے ہیں، جب ان سے کوئی بات کرو تو ایسا لگتا ہے کہ ساری مصیبتیں اسی پر ٹوٹ پڑی ہیں، اتنا رحم آیا ہے۔ کبھی کبھی مدرسے کے لیے اگر کچھ کہہ دیا جائے تو اتنی پریشانی بیان کرتا ہے کہ طبیعت کرتی ہے 150 اس کو الٹا دے دیا جائے۔ ہاں ہیں پریشانیاں، میں مانتا ہوں پریشانیاں اس لیے ہیں، سکون اس لیے نہیں ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں اللہ و رسول کی فرمانبرداریاں نہیں رکھی ہیں۔ اگر اللہ و رسول کے بن کر زندگی گزاریں تو غریبی ہو مفلسی ہو جب بھی سکون سے گھر بھرا ہوگا۔ مچل کے بولے ہیں سبحان اللہ، ضرور شریف پڑھیے مچل مچل اللہ۔ اب آپ کہیں تو میں نے جو آیتیں پڑھی تھیں اس کے متعلق کچھ گفتگو کریں ورنہ تقریر ہو گئی۔ بس تقریر اسی کو کہتے ہیں، بات موقع کی مناسبت سے ہو جائے اور اللہ کا پیغام، رسول اللہ کا پیغام پہنچ جائے، یہ تقریر تو آپ جیسا کہیں اور آگے اب آپ جیسا کہو، ادھر نہ دیکھو ادھر پڑا بھیا وہ پڑھائیں گے، ان کی آواز بڑھی نہیں رہی ہے اور ہماری گھٹتی جا رہی ہے۔ تو دیکھا آپ نے ہے شادی کا موقع، مگر اللہ نے بات کی ہے تینوں جگہ، اللہ نے ڈرنے کی بات کی ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو، کوئی بھی کام ایسا نہ کرو کہ تم بے خوف ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں بسائے رہو۔ نکاح کے معاملات ہوں، ماں باپ سے معاملات ہوں، بیوی سے معاملات ہوں، رشتہ داروں سے معاملات ہوں، اعزا و اقربا سے معاملات ہوں، ایک نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے، اس رشتے کو نبھانے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو پھر اپنی ناک نہیں اونچی کرے گا، بلکہ یہ دیکھے گا کہ میرا مولا ناراض نہیں ہو رہا، بس معاملہ بن جائے گا۔ اتنا کر لیجیے کہ اللہ کا خوف دل میں بسا لیجیے۔ اللہ کا خوف بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا خوف بہت بڑی نعمت ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف سما جائے پھر اس دل میں کسی اور کا ڈر نہیں آتا، مچل کے بولے پھر کسی کا خوف نہیں سماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے بڑے پہلوانوں سے نہیں ڈرتے، بڑے بڑے سورماؤں سے نہیں ڈرتے۔ ایک جنگ میں تو ان کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، ان کے پاس نیزے ہیں، ان کے پاس برچھیاں ہیں، بھالے ہیں، اور ادھر محمد عربی کے غلام نہتے تھے تو انہوں نے کھجور کی ٹہنیاں توڑ لی اور کھجور کی ٹہنی لے کے بھالوں اور برچھیوں کے مقابلے میں کود پڑے۔ یہ کون سا خوف ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برچھیوں کے مقابلے میں لکڑی لے کے کون کودتا ہے، مگر اس دل میں اللہ کا خوف سما چکا ہے، اس لیے اب تلواروں کا خوف دل سے نکل چکا ہے۔ یہ جانتے ہیں محمد عربی پر اگر قربان ہو گئے تو پھر ہماری
قسمت کی معراج ہو جائے گی اور محمد عربی پر اپنی جان فدا کر لینا سب سے بڑی نعمت عظمیٰ۔ تو انہیں تلواروں سے ڈر اس لیے نہیں لگتا کہ اللہ کا ڈر سما چکا ہے، مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ انہیں گولیوں سے ڈر نہیں لگتا، انہیں ڈھالوں سے ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ اللہ کا خوف سما چکا ہے تو اب دنیا میں یہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں، اور جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے تو پتا بھی کھٹکتا ہے تو دل لرز۔ یہ کیا بات ہے، اس کی آواز درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کو فنا ہے، کوئی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا، ہر جاندار کو موت آنی ہے، آپ سب جانتے ہیں، کسی کا اس میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، جاندار تو سب چلے ہی جائیں گے، بے جان چیزیں بھی باقی نہیں رہیں گی، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کر کے فنا ہو جائیں گے۔ آسمان دیکھ رہے ہیں آپ، آسمان بھی اپنی جگہ پر نہیں رہے گا، پھٹ جائے گا اور ایسا پھٹے گا، ایسا پھٹے گا، اللہ اکبر، کہ روح کانپتی ہے اس کا تصور کر کے۔ یہ زمین جس پر آپ بیٹھے ہیں، یہ زمین اتنی تھر تھرائے گی، اس طرح لرزے گی، اس طرح اس پر کپ کپی تاری ہوگی کہ یہ اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہے گی اور بالکل چکنا چور ہو جائے گی، ریزہ ہو جائے گی۔ سورج یہ بھی بے نور ہو جائے گا اور یہ بھی پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، کچھ باقی نہ بچے گا۔ وہ وقت بھی آئے گا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام جو سب کی روح نکالتے ہیں وہ بھی انتقال کر جائیں گے، ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اب صرف رب کی ذات ہوگی جس پر موت طاری نہیں ہوگی، اور اللہ پر موت کبھی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ وہ باقی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہو جائے گا، صرف اور صرف رب کی ذات باقی رہے گی جو ذو الجلال والاکرام۔ یہ میں نے آپ کو آسان انداز میں بتا دیا، اسی کا ذکر اللہ نے ان آیتوں میں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر میں بول سکا تو بولوں گا، ورنہ جلدی سے کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ لیں گے۔ آپ درود شریف پڑھیے، آپ کے پاس تو مائک نہیں ہے نا، پڑھیے بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا الحاقۃ ما الحاقۃ۔ کمر توڑ دینے والی، بھیانک آواز والی، بھیانک طریقے سے قائم ہونے والی، وما ادراک ما الحاقۃ۔ اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں کیا خبر کہ وہ بھیانک چیز اور بھیانک طریقے سے واقع ہونے والی ہے کیا؟ قیامت۔ کیا ہے بولیے؟ قیامت، چنگھاڑ۔ حاقہ کس کو کہتے ہیں بولیے؟ چنگھاڑ کو، ایک عظیم چنگھاڑ، بھیانک چنگھاڑ، ایسی چنگھاڑ کی لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں، اٹیک نہیں آئے گا، کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اور یہ چنگھاڑ ایسی ہوگی، اللہ اکبر، العلمان والحفیظ، میں نہیں کہتا، خدا اللہ کا فرمان سنیے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود اور قوم عاد نے قاریہ یعنی قیامت کی چنگھاڑ کا انکار کیا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو قوم سمود نے قیامت کا انکار کیا، اور قیامت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، جو قیامت پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
اللہ پاک فرماتا ہے قوم سمود نے قیامت کا انکار کیا، قیامت کی چنگاڑ کا انکار کیا، تو اللہ پاک نے ان پر قیامت سے پہلے ہی قیامت نازل کر کے ان سب کو ملیہ میٹ کر دیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے عاد یعنی قوم عاد، تو اللہ پاک نے ان کو سخت آندھی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ سخت آندھی کیسی؟ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما۔ یہ قومیں عاد، ان کے بارے میں اگر تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیں تو بہت فائدے مند رہے۔ یہ قوم بڑی کاریگری اس کے اندر تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، پہاڑوں میں ایسی کاریگری سے گھر بناتے تھے کہ پوری دنیا ان کی کاریگری کا لوہا مانتی تھی۔ بڑے مضبوط گھر بناتے تھے۔ یہ ہم سے 10 کلو کا پتھر نہیں اٹھتا، 50 کلو کا ہو جائے تو کمر ٹوٹ جائے۔ اور یہ بڑی بڑی چٹانیں، کئی کئی کوئنٹل کی، کئی کئی ٹن کی چٹانیں، یہ لمبے اور چوڑے اتنے تھے کہ ان کی چھوٹے قد کا آدمی 60 ہاتھ کا ہوتا تھا۔ کتنے ہاتھ کا؟ جو میڈیم سائز کا ہوتا تھا وہ 60 ہاتھ کا ہوتا تھا۔ آپ کتنے ہاتھ کے ہو؟ 3 ساڑھے 3 4 5 کلو اتنے لمبے ہو گئے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ 60 ہاتھ کتنا ہو جائے گا؟ بہت ہو جائے گا نا۔ 60 ہاتھ کا ان کا میڈیم سائز کا آدمی ہوتا تھا، اور جن کا قد تھوڑا سا لمبا۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کے قد کسی کے لمبے کسی کے چھوٹے ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی بونے قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں جو پست قد کا ہوتا تھا میڈیم سائز کا وہ 60 ہاتھ کا ہوتا تھا، اور جو تھوڑا سا لمبا ہوتا تھا وہ کبھی کبھی 70 اور 80 ہاتھ کا ہوتا تھا۔ اتنے لمبے تانگے چوڑے، طاقتور، بہت زیادہ کاریگر، اتنے طاقتور تھے کہ بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پہاڑ یہ اٹھا لیتے تھے اور اٹھا کر لاتے تھے، تراش کر کے اس میں اپنا مکان اور گھر بناتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم میں بھیجے گئے، انہوں نے سمجھایا اور بتایا کاریگری چاہے جتنی تمہارے پاس ہو مگر ظلم کرنا بند کر دو، لوگوں کو ستانا بند کر دو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ سے بے خوف تھے، اللہ کا ڈر نہیں تھا، قیامت سے بے خوف تھے۔ کہتے تھے جو کچھ ہے دنیا ہے، دنیا ہی میں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو، جتنی عیاشیاں کرنی ہے وہ کر لو۔ یہ کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تھے، غریبوں پر ظلم کرتے تھے، غریبوں کو ستاتے تھے، کمزوروں کو ستاتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں پر جا کر کے مکان بناتے تھے اور گنبد نما مکان بناتے تھے، اور مکان بنا کر کے ان کا بزنس کیا تھا؟ وہاں بیٹھتے تھے، وہاں پر ہال بناتے تھے اور برج نما بنا کر کے وہاں بیٹھ کر کے جب غریب گزرا کرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، جب غریب گزرا کرتے تھے تو ان پر پتھر مارتے تھے، اور وہاں پر بیٹھ کر کے کبوتر بازیاں کیا کرتے تھے، کبوتروں سے کھیلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری باتیں ٹھیک نہیں ہیں، تم غریبوں کو ستایا نہ کرو، ان کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ جس مالک نے تمہیں طاقت دی ہے وہ تم سے طاقت لینا بھی جانتا ہے، جس نے تمہیں کاریگری دی ہے وہ تمہاری کاریگری چھیننا بھی جانتا ہے، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے حساب بھی لے گا، تمہارے ہر لمحے کا حساب لے گا۔ تم میری غلامی کرو، میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی فرما برداری کرو، تمہارے لیے نجات کا سامان اسی میں ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ جنت عطا کرے گا۔ انہوں نے مذاق اڑایا، حضرت ہود علیہ السلام کے بھی مذاق اڑایا، اور پھر مذاق اڑا کر کے کیا کہا؟ حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے کہ اگر بات نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببجن، قالوا یا ہود، اے ہود جینا ہمارے پاس وہ لے آؤ جس کا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، ببجنا وہ عذاب لے آؤ جس کا وعدہ کرتے ہو، ہمارے اوپر عذاب آنے والا نہیں۔ اگر کوئی عذاب آئے گا بھی تو ہم پہاڑوں کو ٹانگ لیتے ہیں، عذاب کو بھی ٹانگ کر کے بستی کے باہر پھینک دیں گے، بستی کے باہر چھوڑائیں گے۔ جب بہت بدماشیاں کرنے لگے نا تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا
کہ اچھا نہیں ہے، عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا عذاب کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہود کہنے لگے کہ ہود کا دماغ خراب ہو رہا ہے، معاذ اللہ۔ سب لوگ بولو نا معاذ اللہ۔ جب بھی کوئی عقل مندی کی بات کرتا ہے تو دنیا یہی کہتی ہے کہ پاگل ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو سنو قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ قوم عاد نے زمین میں تکبر کیا۔ زمین میں کیا کیا بولو؟ تکبر کیا۔ تو جب انہوں نے تکبر کیا تو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو خاکساری پسند ہے۔ جب انہوں نے تکبر کیا تو اللہ پاک نے 7 راتیں 8 ایام اور 8 دن مسلسل اللہ نے سخت ہوا چلائی، آندھی چلائی، اور ایسی ہوا چلائی، ایسی آندھی چلائی کہ ان کے مکانوں میں بھی وہ آندھی گھستی تھی اور مکان ہی میں ان کو توڑ مروڑ کر کے مکان ہی میں ان کو مار ڈالتا تھا، کیونکہ آندھی نہیں تھی بلکہ اللہ کا عذاب تھا۔ اور پھر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اس طرح بارش بھی ہوئی اور آندھی بھی آئی کہ یہ 60 ہاتھ کے تھے مرے پڑے رہ گئے انہی 8 دنوں میں اور 7 راتوں میں۔ جب 7 راتیں اور 8 دن ختم ہوئے تو بستی میں کوئی بھی زندہ باقی نہیں بچا تھا، سب کے سب مر گئے تھے اور مرے ہوئے پڑے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ نہیں، میں نے باقی نہیں رکھا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہی پاورفل ہے، وہی طاقتور ہے، وہی ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ نے قدرتیں ضرور سب کو دی ہیں مگر حقیقی قادر مطلق وہی ہے، اس لیے اپنی طاقت اور پاور پر اترانا نہیں چاہیے۔ جو مالک تمہیں کنٹرول اور طاقت دینا جانتا ہے وہی تمہاری طاقتوں کو لاجواب کرنا بھی جانتا ہے، وہ تمہاری طاقتوں کو توڑنا بھی جانتا ہے۔ اچھا خیر، اس میں 2 واقعے تھے جن کا ذکر کیا گیا تھا۔ درود شریف پڑھیں، میں جلدی سے اپنے موقع پر آتا ہوں۔ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، فرعون اور فرعون سے پہلے جو لوگ بدمعاشی کرتے تھے گناہگار قومیں تھیں، وہ والمؤتفکات اور الٹنے والی بستیاں جن کو اللہ نے گناہوں کے سبب الٹ پلٹ دیا۔ بالخاطئہ، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے ان کو یوں ہی ہلاک نہیں کیا، اس لیے انہیں ہلاک کیا کہ وہ گناہگار تھے اور وہ مسلسل نافرمانیوں میں تھے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ نافرمانیاں جب بندہ کرتا رہتا ہے تو طرح طرح کے عذاب آتے ہیں۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو ان سب نے جو بھی رب کے نافرمان تھے انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے رسولوں کی نافرمانی کی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی، ان کی بات نہیں مانی، ان کی غلامی نہیں کی، ان کی باتوں پر کان نہیں لگایا، دھیان نہیں دیا، منمانی کرتے رہے۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو اللہ کی سخت پکڑ نے ان کو پکڑ لیا، اور جب پکڑا تو موت کے گھاٹ سب کو، آپ بھی بولو، اتار دیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، جب پانی اپنے شباب پر آ گیا، جب پانی آیا، طوفان نوح آیا، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کرو ہم نے تم سب کو ایک کشتی میں سوار کیا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم تمہارے لیے عبرت بنا دیں، تمہارے لیے نشانی بنا دیں، اور یاد رکھنے والے دل اس واقعے کو یاد رکھ کے بدمعاشی نہ کریں۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جو اللہ نے رد کیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہ ساری چیزیں ہو گئی، اب اللہ پاک فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اب اس کی آواز کھلی ہے تھوڑی سی، سب لوگ کہو ماشاءاللہ۔ ہماری آواز میں اللہ کا شکر ہے کہ کمی نہیں۔
دیکھیے تو سور میں پہلی بار پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو زمین اور آسمان دونوں کو اٹھا کر کے چکنا چور کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اللہ